السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت 8th کلاس سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 2 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا ماڈیول پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعادے پر نظر ڈالیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو لکھنے والے حضرت شبلی نعمانی صاحب، اور یہ متن آپ کے پیش خدمت ہے۔ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کی ایمانداری اور سچائی اور انصاف، یہ سارے اوصاف والے ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہم سن چکے ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی صاحب کے متعلق ساری معلومات ہم نے حاصل کر لی۔ پھر ہم سوالات کے جوابات یہ ساری اعادے کے طور پہ ہمارے ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو جوابات ہم نے لکھے تھے، اب آج جیم بیٹ لفظیات سے متعلق جو جیم بیٹ ہے، دال ہے اور 2 چشمے ہیں، اس کو آج کرتے ہیں۔ تو طلبہ یہاں پر جیم بیٹ میں دیکھیے، سبق سے ایسے الفاظ تلاش کیجئے جن کے آخر میں تے ہو اور پھر ان کی جمع بنائیے۔ ایسے الفاظ ہونا ہے جو آخر میں تے آتا ہو، جی وہ لفظ میں تے آتا ہو، پھر اس کی جمع بنانا ہے۔ تو طلبہ بتائیے، جیسے مثال کے طور پر حضرت، حضرات، اس طرح سے دوسرے کوئی الفاظ مجھے بتائیے، کوشش کیجئے، سوچئے۔ جی میں لکھ دیتا ہوں، ایک ہے وقت، وقت کی جمع اوقات۔ جی اور ایک بتائیے، عنایت، عنایات۔ تو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پڑھیے، عنایت، عنایات۔ جی اور کچھ بولنے کی کوشش کیجئے۔ جی شکایت، شکایت کی جمع بتائیے، شکایت کی جمع، شکایات۔ جی اور کوئی حرف جمع میں دیکھیے، مصروفیات، تو اس کا واحد ہے مصروف اور اس کی جمع ہے مصروفیات۔ ٹھیک، اور بتائیے۔ جی خیالات، وہ کس سے بنتا ہے؟ خیال سے۔ میرے ساتھ بولیے، خیالات، خیالات۔ جی اب آخری بتائیے، حاجت، حاجات۔ بولیے، حاجت، حاجات۔ جی اسٹوڈنٹس، اب چلیے دال بیٹ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے سابقے اور لاحقے پہچان کر خالی جگہوں میں لکھیے۔ آپ پچھلی جماعتوں میں سابقہ اور لاحقہ سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ہم دوبارہ اعادے کے طور پر یہاں پر پھر ایک مرتبہ سابقہ اور لاحقہ کو پیش کرتے ہیں۔
تو اسٹوڈنٹس ہم سابقہ اور لاحقہ سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سابقہ ہے، سابق سے، سابق کے معنی ہے اول، یعنی سابقہ یعنی ابھی جو آپ کو پہلے جو آئے گا اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے جو آپ کے جو ٹیچر ہیں ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں تو آپ ان کو اس طرح کہیں گے ہمارے سابقہ اردو ٹیچر فلاں تھے۔ تو یہ جو پہلے آتا ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا لاحقہ کو جان لیتے ہیں۔ لاحق کہتے ہیں ملا ہوا، لاحق ملا ہوا، لاحقہ کہتے ہیں پیچھے لگا ہوا، یعنی جو لفظ کے بعد میں ہوتا ہے۔ یہ کسی لفظ سے پہلے ہوتا ہے سابقہ، اور لاحقہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ سابقہ کہتے ہیں بامعنی لفظ یا اسم۔ اسٹوڈنٹس، بامعنی لفظ یعنی جس کے کوئی معنی ہو، ویسا لفظ یا اسم کے شروع میں، اسم نام کے شروع میں دوسرا حرف یا لفظ جوڑنا سابقہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے کوئی معنی ہو، یا کوئی نام ایسا ہو جس کے معنی ہو، تو اس سے پہلے کوئی حرف کا جڑ جانا یا لفظ کا جڑ جانا سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے بے چین، چین کے لیے یہاں پر اس سے پہلے بے کا استعمال ہوا ہے، تو یہ سابقہ ہے۔ کون سابقہ ہے؟ پورا بے چین سابقہ ہے یا بے سابقہ ہے؟ جی، لفظ یہ جو بے ہے، یہ بے جو ہے سو سابقہ ہے، اور یہ بامعنی لفظ ہے۔ دوسرا دیکھیے با حیا، بتائیے اس میں سابقہ کون ہے؟ جی بالکل صحیح کہا، یہ جو با ہے یہ ہے سابقہ۔ ہم سفر، اس میں سابقہ کون ہے؟ جی ہم جو ہے سو سابقہ ہے۔ سفر کیا ہے پھر؟ چین، حیا، سفر کیا ہے؟ یہ سفر جو ہے سو بامعنی لفظ ہے۔ اب لاحقہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاحق یعنی ملا ہوا، لاحقہ پیچھے لگا ہوا، یعنی ملحق تعلق رکھنے والا۔ جی، بامعنی لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ کا جوڑنا لاحقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اسٹوڈنٹس، اگر شروع میں آئے تو سابقہ، اگر بعد میں آئے تو لاحقہ، بعد میں آئے تو لاحقہ، شروع میں آئے تو سابقہ ہیں۔ جی، تو لاحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے حاجت مند، حاجت ایک بامعنی لفظ ہے، اور مند جو ہے سو کوئی معنی اپنے اندر نہیں رکھتا، لیکن جب بامعنی لفظ کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے تو ایک نئے معنی اس کے ادا ہوتے ہیں۔ مضمون نگار، مضمون ایک بامعنی لفظ ہے، اور ہم نگار اس کو لگا کر ایک نئے معنی ہم پیدا یہاں پر کر رہے ہیں۔ مضمون نگار۔ ایماندار، ایمان بامعنی لفظ ہے، دار بے معنی لفظ ہے، تو اس طرح سے بعد میں جو لفظ آئے گا اس کو لاحقہ کہیں گے۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر سابقہ پہلے آنے والا، لاحقہ بعد میں آنے والا، تو طلباء میں ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ سابقہ ہے اور یہ لاحقہ، کیونکہ یہ بعد میں آیا یہ پہلے آیا، اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ سابقہ اور یہ لاحقہ۔ اس طرح سے عام طور پہ ان کا ذہن بنتا ہے، جو بالکل غلط بات ہے۔ بامعنی لفظ سے پہلے بے معنی لفظ ہو تو سابقہ، اور بامعنی لفظ کے بعد اگر بے معنی ہو تو لاحقہ۔ اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ بولیے، سابقہ میں بامعنی لفظ کے شروع میں یعنی پہلے بے معنی لفظ آتا ہے، اور آپ بولیے میرے ساتھ، لاحقہ بامعنی لفظ کے بعد جو لگتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ یہ آپس میں سابقہ لاحقہ نہیں ہے،
بلکہ بامانہ لفظ کے بعد جو لگتا ہے وہ لاحقہ ہے، اور جو پہلے آتا ہے وہ سابقہ ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب ہم ہماری اس دال بیٹ کے سابقہ اور لاحقہ کو پہلے الگ کر لیتے ہیں تاکہ لکھنے میں سہولت ہو جائے۔ بتائیے، جلوہ افروز سابقہ ہے یا لاحقہ ہے؟ جی، یہ لاحقہ ہے۔ خوشحال سابقہ ہے یا لاحقہ ہے؟ جی، یہاں پر دیکھیے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ حال چال معلوم کرنا ہے۔ حال اصل بامانہ لفظ ہے، جی یہ سابقہ ہے۔ پرہیزگار، جی یہ لاحقہ ہے۔ بے چین، یہ سابقہ ہے۔ باورچی خانہ بعد میں ہے، یہ لاحقہ ہے۔ حاجت مند، جی لاحقہ ہے۔ باحیا سابقہ ہے۔ ہمسفر سابقہ ہے۔ ایماندار لاحقہ ہے۔ بشکل سابقہ ہے۔ طلبہ، ہم سابقہ کو انڈرلائن کر چکے ہیں، ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دو چشمے ہے کی طرف۔ حسب ذیل مثال غور سے پڑھیے اور معنی میں جو فرق پیدا ہو رہا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ آپ بھی جدول میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مزید الفاظ بنائیے اور معنی میں جو فرق ہے اس کو لکھیے۔ مثال: کم، کمتر، کمترین۔ ہم نے کم کو کمتر کہا، ساتھ میں تر لکھ دیا، تب اس کے معنی کچھ بدل گئے۔ کمترین، اس کے معنی بھی بدل گئے۔ اس طرح سے یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں۔ طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب ہمیں یہاں پر آسان لکھا ہوا ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے، یہاں پر تر لگانا ہے، یعنی آسان ترین۔ اس طرح سے ہم آخر تک لکھیں گے۔ طلبہ، اس طرح سے ہم یہ لکھ چکے ہیں۔ اب آئیے تخلیقی اظہار کی طرف۔ نمبر 1، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت عدل و انصاف پر کوئز منعقد کرنا ہو تو بحیثیت اینکر کوئی 10 سوالات تیار کیجیے۔ اس کے جوابات میں یہاں پر اسکرین پر دے رہا ہوں۔ تو دوسرا سوال دیکھیے، سماج میں پائی جانے والی بیجا رسومات کے تدارک کی یعنی ترک کرنے کی خاطر شعور بیدار کرنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ لکھیے۔ آپ سب سے پہلے اپنے مدرسے میں اس کے جواب آپ خود سوچئے، میں ایک چھوٹی سی شکل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے اسکول میں بیجا رسومات کے سلسلے میں، جیسے برتھ ڈے منانا یا پھر غیر ضروری جو بیجا رسومات ہیں بہت سارے، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ سب سے پہلے آپ خود اس سے رک جائیں گے، پھر ان بیجا رسومات کے متعلق اپنے ساتھیوں سے کہیں گے اور ساتھیوں میں ایک دن طے کر کے استاد سے بات کر کے ایک پروگرام منعقد کریں گے جس میں یہ بیجا رسومات اور اس کے نقصانات سے متعلق ایک سیمینار یا کسی بڑے قابل احترام فرد کو بلا کر جو زیادہ جانتے ہوں یا اسلامی معلومات رکھتے ہوں، ایسے علماء کرام کو بلوا کر آپ بیجا رسومات کے سلسلے میں شعور بیداری کے پروگرام رکھتے ہوئے آپ لوگوں میں شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ چھٹواں دیکھیے، توصیف۔ آپ کے ساتھیوں یا رشتہ داروں میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو تو اس کے جواب میں آپ ان کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کرو گے؟ تو یہاں پر دیکھیے طلباء،
جی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، آپ ساتھیوں کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت پر میرے و ضرورت پر میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور دیگر آپ اپنی طرف سے الفاظ بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے، سالانہ جلسے میں آپ اپنے صدر المدرس کی تعریف و توصیف کن الفاظ میں بیان کرو گے؟ سالانہ جلسہ اینیول ڈے میں آپ اپنے صدر مدرس کی تعریف و توصیف کیسے بیان کرو گے؟ تو آپ جا کر اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج ہمارے اسکول کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہ ہر سال اسکول کی کارکردگی پر منعقد ہوتا ہے اور یہ سال بھر کی اس میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ یہ ساری رپورٹ پیش کرنے کے پیچھے ایک ہماری شخصیت، بڑی مصروف گو مصروفیات رکھنے والی شخصیت، وہ ہیں ہمارے صدر المدرس صاحب، جو یہ ساری کارکردگیاں انہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ ہمیشہ طلباء میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے پروگرام میں طلباء نے جو مظاہرے کیے ہیں وہ آپ ہی کی بدولت ہے۔ کس کی بدولت؟ صدر المدرس کی بدولت ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب چلیے زبان شناسی کی طرف۔ ان دونوں الفاظ پر غور کیجیے۔ عبدالشکور، القمر۔ پہلا لفظ عبدالشکور میں دال کا ٹکاؤ شین پر ہو رہا ہے، درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی تعریف یہاں پر لکھی گئی ہے۔ ایک ہے حروف شمسی، دوسرا ہے حروف قمری۔ طلبہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف شمسی میں کبھی بھی الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جاتے، اور حروف قمری میں صرف الف نہیں پڑھا جاتا، یعنی لام پڑھا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایسے کتنے الفاظ ہیں جس سے پہلے اگر الف لام ہو تو ہمیں الف لام کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے حروف شمسی چند حروف ایسے ہیں جن سے پہلے اگر الف لام اگر ہو تو ہم وہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان حروف کے ساتھ ہی ملا کر پڑھیں گے۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے تو حروف شمسی کہلاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی آسان مثال یہ ہے والشمسی۔ والشمسی، والشمسی یہ ایک مثال ہے جو آپ یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ والشمسی میں آپ الف اور لام کو نہیں پڑھتے، یہ یاد رکھیے، والشمسی الف اور لام نہیں پڑھتے۔ تو دیکھیے یہ حروف یہ ہیں حروف شمسی۔ تا اس میں اردو میں کہتے ہیں تے سے دال زال رے زے سین شین صاد ضاد طے ظے لام نون۔ یہ ایسے حروف ہیں اگر ان سے پہلے الف لام آتا ہے تو ہم دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر عبدالشکور میں دیکھیے شین سے پہلے الف لام ہے اور شین یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا لفظ القمر، الف کا ٹکاؤ لام پر ہو رہا ہے، جیسے یعنی قاف سے پہلے الف اور لام پڑھا جا رہا ہے، جیسے القمر۔ جی تو یہاں پر دیکھیے طلبہ حروف قمری یہ وہ حروف ہیں جس سے پہلے الف لام آتا ہے، تب صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے اور قمری میں صرف الف نہیں پڑھیں گے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ہے والقمری۔ اس میں دیکھیے الف لام تو لکھا گیا لیکن صرف لام پڑھا جا رہا ہے، الف ہم نہیں پڑھتے۔ تو حروف قمری دیکھیے الف بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف میم واو ہے ای، یہ حروف الگ ہیں اور یہ حروف
الگ ہیں، یہاں پر جو آئے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے بعض حروف جس سے پہلے لام پڑھا جاتا ہے وہ قمری ہے، جس میں الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے وہ حرف شمسی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے نام کی فہرست تیار کیجیے اور حرف شمسی اور قمری کی نشاندہی کیجیے۔ طلبہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے نام، جیسے عبدالستار ہے، تو طلبہ آپ بتائیے عبدالستار میں یہ حرف قمری ہے یا حرف شمسی ہے؟ الف لام کے بعد کون سا حرف آیا؟ سین۔ سین یہاں ہے، یہاں پر ہے؟ ہاں، یہاں پر حرف شمسی میں موجود ہے، تو ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عبدالستار۔ جی، اور ایک میں نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں، عبدالقادر۔ اب بتائیے کہ یہ حرف قمری ہے یا شمسی ہے؟ کیونکہ ہم دال کے ساتھ لام کو پڑھ رہے ہیں، عبدالقادر۔ جی، یہاں پر ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ حرف قمری ہے۔ طلبہ آپ کو یہاں پر منصوبہ کام کے تحت عدل و انصاف، حسن و سلوک اور رواداری پر مبنی مضامین جمع کیجیے اور کمرے جماعت میں سنائیے۔ آپ کو اخبارات سے یا چھوٹی کتب سے، چھوٹے رسالوں سے اس طرح کی حسن و سلوک اور رواداری کی مضامین کو جمع کرنا ہے۔ نمبر 2، ادر جہانگیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چند ایک واقعات کو قلم بند کیجیے۔ آپ پچھلی جماعتوں میں ادر جہانگیر جو بادشاہ تھا، جہانگیر بادشاہ، ان کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں، وہ واقعات آپ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں؟ یہاں پر دیکھیں نمبر 1، میں عدل و انصاف، سادگی، قناعت پسندی اور مذہبی رواداری کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہوں یا سکتی ہوں، ہاں یا نہ؟ آپ جواب دیجیے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پر نشان لگا لیجیے۔ نمبر 2، بیجا رسومات کے نقصانات کو سمجھ سکتے ہیں آپ یا سمجھ سکتی ہوں؟ جی، آپ یہاں پر نشان لگا لیجیے۔ تیسرا ہے دیانت داری اور رحم دلی پر عمل کر سکتا ہوں یا عمل کر سکتی ہوں؟ جی، آپ عمل کر سکتے ہیں تو نشان لگا لیجیے۔ چوتھا ہے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکتا ہوں یا نبھا سکتی ہوں؟ جی، آپ اس پر نشان لگا دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔